جنوبی پنجاب میں سیاحت کے وہ مقامات ہیں جو کسی بھی خطے کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے میں اور سیاحت کو پنپنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ نئے مقامات پر جانے کا شغف رکھتے ہیں تو آپ کو ایک ایسے ہل اسٹیشن کا بتانے جا رہا ہوں جو ضلع ڈیرہ غازی خان کے انتہائی مغربی کونے میں بلوچستان اور پنجاب کے سنگم پر واقع 19ویں صدی کے آخر میں انگریز فوجی افسر سر رابرٹ بروس سنڈیمن نے دریافت کیا۔ اس کا نام اس وقت کے ڈیرہ جات ڈویژن کے کمشنر کرنل منرو کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس جگہ کا نام فورٹ منرو ہے، جسے بلوچی زبان میں تمن لغاری بھی کہا جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب میں جہاں ایک طرف سرسبز و شاداب میدان، ہرے بھرے باغات اور کھیت ملیں گے تو دوسری جانب کوہ سلیمان کے خوبصورت پہاڑ موجود ہیں۔ سطح سمندر سے 6470 یعنی 1970 میٹر بلند یہ خوبصورت مقام لغاری قبیلے کے خانہ بدوشوں کی جنت المعروف فورٹ منرو ملتان سے تقریباً 185 کلومیٹر اور ڈیرہ غازی خان سے قریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس علاقے کو دریافت کرنے والے اور بلوچستان کی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنے والے جنرل رابرٹ بروس سنڈیمن کا تعارف کروانا میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔ 1866 میں جب جنرل سنڈیمن کو ڈیرہ غازی خان کا ضلعی افسر تعینات کیا گیا تو آپ نے پہلی بار قبائلیوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان پر اپنی شخصیت کی دھاک بٹھا دی۔ یہ اپنی وفات تک بلوچستان کے گورنر جنرل کے ایجنٹ کے طور پر بلوچستان میں رہے اور انہوں نے انگریز سامراج کے اندر ہی بلوچستان کو ایک پرامن علاقہ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ سر رابرٹ سنڈیمن نے لسبیلا کے شہر بیلا میں وفات پائی۔ بلوچستان کے ایک شہر زوب کا پرانا نام آپ ہی کے نام پر فورٹ سنڈیمن رکھا گیا تھا۔ جنوبی پنجاب کے اس خوبصورت مقام تک رسائی زیادہ مشکل نہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں۔ سب سے سیدھا اور بہترین راستہ تو ملتان یا راجن پور سے ڈیرہ غازی خان، سخی سرور اور فورٹ منرو ہے، جبکہ بلوچستان میں زوب اور کوئٹہ سے آنے والے لورالائی، پھر میختر اور رخنی سے ہو کر فورٹ منرو پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو فورٹ منرو کا خوبصورت مقام دماس جھیل ہے۔ یہ سب سے بڑی خوبصورت جھیل اپنی دلکشی اور حسن کے جلوے بکھیر رہی ہے۔ نقشے پر ایک انسانی گردے کی مانند نظر آنے والی یہ جھیل سردیوں میں سکڑ جاتی ہے، جبکہ برسات اور گرمیوں کے دنوں میں اس کا جوبن دیکھنے والا ہوتا ہے۔ بقیہ دو جھیلوں کا نام تریمو اور لال خان جھیل ہے۔ فورٹ منرو میں ہی ایک پہاڑ پر قلعے کے آثار موجود ہیں، جس کو لوگ قلعہ فورٹ منرو ہی کہتے ہیں۔ اسی علاقے میں ایک اور اہم مقام گورا قبرستان ہے۔ بر صغیر پر قبضے کے بعد اپنے تسلط کو مضبوط کرنے کے لیے تاج برطانیہ نے اس خطے میں اپنے نمائندے، فوجی اور انجینئر بھیجے، جنہوں نے مرتے دم تک ان علاقوں میں رہائش رکھی۔ ان لوگوں نے، ان انگریز نمائندوں نے یہاں بہت سارے کام کیے، مختلف سڑکیں بنوائی، مختلف عمارتوں کو تعمیر کروایا۔ ان کے خاندانوں نے یہیں جان دی اور ان کا مدفن اسی دھرتی پر ٹھہرا۔ قبرستان کی بائیں دیوار کے ساتھ ڈپٹی کمشنر ہاؤس، جو منرو لاج بھی کہلاتا ہے، اسی کے پہلو میں 100 سال سے بھی قدیم ایک عمارت تنہا کھڑی ہے، جس پر دفتر آف پولیٹیکل اسسٹنٹ لکھا ہے۔ اگر اسی عمارت کو تھوڑی سی انوویشن کر کے مستقبل میں اس کو بہت بڑا میوزیم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ شاید کہ مستقبل میں یہاں کوئی اچھا میوزیم بن جائے۔ اسی عمارت کے پیچھے اور قلعے کے ساتھ وہ پوائنٹ موجود ہے جہاں مختلف قومی دنوں پر پاکستانی پرچم لہرایا جاتا ہے اور ایک پتھر پر پاکستان زندہ باد اور بلوچ سرداروں کے نام لکھے ہیں۔ اسی پہاڑی کے گرد ایک خوبصورت سڑک بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے جو آپ کو فورٹ منرو کے دیگر مقامات تک لے کر جاتی ہے۔ فورٹ منرو سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر اناری نام کی ایک جگہ موجود ہے، جہاں آپ بادلوں کا خوبصورت نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ بادلوں سے اوپر اور بادل آپ سے نیچے ہوتے ہیں۔ کھانے کی بات کی جائے تو یہاں کی سب سے مشہور سوغات مٹن سجی ہے۔ اس بلوچی سجی کے لیے لوگ خاص طور پر یہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانوں کا حال کوئی بہت خاص نہیں، البتہ یہاں ہر ضروریات زندگی بہت مناسب داموں پر دستیاب ہے۔ اکثر لوگ تو اپنے کھانے کا سامان بھی ساتھ لاتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کی مہمان نوازی کا کوئی جواب نہیں۔
بلوچ اور سرائکی تو ویسے بھی یہاں اپنی مہمان نواز طبیعت سے جانے جاتے ہیں. یہاں آپ کو فری چائے بھی پیش کریں گے اور راستہ بتانے بھی آپ کے ساتھ آخر تک آئیں گے. جنوبی پنجاب کے مری پکارے جانے والے اس علاقے میں ہر سال سردی کے موسم میں پاکستان کے دیگر شمالی علاقہ جات کی طرح برف باری ہوتی ہے. اسی لیے ہر سال جنوبی پنجاب کی گرمی کے ستائے ہزاروں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں، جبکہ ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ اور دیگر قریبی علاقوں کے لوگ تو ہفتہ وار یہاں کا چکر لگاتے ہیں. یہاں کی مقامی سیاحتی تنظیموں کی محنت اور کوہ سلیمان کے نت نئے علاقوں کی کھوج کی بدولت اب تو لاہور، کراچی اور پختونخوا کے سیاح بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں. جو حضرات ٹھنڈے موسم کے ساتھ ساتھ سکون، خاموشی، تنہائی، سادگی اور ایک کپ چائے کا مزہ لینا چاہتے ہیں وہ یہاں ضرور آئیں. بلکہ یہاں کے پہاڑوں اور اڑتے بادلوں کے سامنے بیٹھ کے کتاب پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ بیان سے بالکل باہر ہے. سچ پوچھیں تو قدرت نے پاکستان کو بھی وہی خوبصورتی عطا کی ہے جو ہم دیکھنے کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ قدرت کے دیے گئے شاہکار کی قدر ہم کس طرح کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹورزم پر پیسہ لگا کر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرے. چیزوں میں تھوڑی سی جدت پیدا کر کے آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں ہر سال لاکھوں غیر ملکی سیاح بھی اسی وطن عزیز کے خوبصورت نظارے دیکھنے کے خواہشمند ہوں گے.